جو پوچھتے ہیں کہ ٹھیک ہو جائیں گے تو ان کو ہم کچھ راستہ بھی تو دکھائیں. جیسے میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہمارے پاس ایک پیشنٹ ہیں جن کے فادر جو ہیں بہت دعائیں دے رہے تھے, کسی اور ملک میں تھے, کہ میں تو دعائی کر سکتا ہوں, باقی سب تو تسی کرنا ہے. تو میں نے کہا کہ نہیں, آپ کے بھی کرنے کا بہت سارا کام ہے. کہتے میرے کرنے کا کیا کام ہے؟ تو میں نے کہا کہ میں کچھ آپ کو تحریر پڑھنے کے لیے بھیجتا ہوں, کچھ ویڈیو بھیجتا ہوں, تو یہ ہے آپ کے کرنے کا کام, آپ وہ دیکھیں. اور خالی دعاؤں پہ نہیں رہیے, یہ کام بھی کیجیے. تو میں نے ان کو ایک 150 صفحے کی ڈاکومنٹ بھیجی اور 4 ویڈیوز بھیجی جو کہ 48 منٹ کی تھی ہر ویڈیو. انہوں نے فقط 18 گھنٹے کے بعد مجھے کہا کہ میں نے سب دیکھ لیا ہے, مجھے سمجھ آ گیا ہے, کچھ تہاڈا کام ہے, کوئی ساڈا کام ہے, کوئی ساڈے منڈے دا کام ہے. جب وہ اپنی زندگی میں بھی ویسے وہ بہت کامیاب ہیں تو میرا دل خوش ہو گیا. ایک اور پیشنٹ, یہ پیشنٹ ابھی اس وقت ہمارے پاس ہیں. ایک اور پیشنٹ ہیں جو کہ جن کے گھر والے انگلینڈ ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں بتائیے کیا کرنا ہے. تو ان کو میں نے 12 ویڈیوز بھیج دی, 2-3 کتابیں بھیج دی سافٹ کاپی, اور انہوں نے 24 گھنٹے کے اندر اندر دیکھ کے کہا کہ اسی اور کوئی کام نہیں کیتا, اسی دیکھ رہے ہیں. تو میں نے کہا میری طرف سے آپ کے لیے خوشخبری ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ نشے کی بیماری سے بحالی یا سوبرائٹی, اس کا جو علم ہے یہ کامن سینس سے تعلق نہیں رکھتا, یہ ہمیں بھی بار بار پڑھنا پڑتا ہے. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ہمارا جو گروپ ہے, پروفیشنلز کا گروپ ہے, اس میں کیا چل رہا ہوتا ہے. اس میں کوئی پردے والی بات نہیں ہے. اگر آپ میں سے کوئی بہت سنجیدہ ہو تو ہم اس کو شامل بھی کر سکتے ہیں. ڈاکٹر فوزیہ ہیں اس میں, آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کتنا زور دیا جا رہا ہوتا ہے پروفیشنلز کے اوپر کہ آپ پڑھیے. تو پروفیشنلز کو ہم پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں. ان پروفیشنلز میں ہمارے ایسے پروفیشنلز بھی ہیں جو اپنے فیلڈ میں کافی ترقی کر چکے ہوئے ہیں, لائک اسسٹنٹ پروفیسر ہیں کراچی میں, اور ان کے ساتھ بھی وہی سختی ہے کہ جب میں نے ان کو ریپریمنڈ دیا, کچھ ڈانٹا میں نے ان کو, تو انہوں نے فوراً سب کے سامنے کہا کہ مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے. تو جب میں نے ان کو ڈاکٹر صاحب نے تمام پروفیشنل کو لسٹ ڈاؤن کیا جو کہ ایکٹیو نہیں تھے, اور ان کا نام اوپر لکھ دیا, ان کا نام اوپر, اور انہوں نے اپولوجائز, یہ ان کی بڑھائی ہے. بہت بڑا پن ہے کہ انہوں نے یہ کہنے کی بجائے کہ جی آئی ایم ناٹ باؤنڈ, لیکن انہوں نے اپولوجائز کیا, اور کل سے ہی از ویری ایکٹیو ان دا. اور جو دوسرے نمبر پہ تھا وہ بھی سائیکیٹرسٹ تھے, جو تیسرے نمبر پہ تھے وہ بھی سائیکیٹرسٹ تھے, پھر 6 ڈاکٹر تھے, پھر کوئی 1-2 سائیکالوجسٹ تھے. تو سب کو نام لے کے کہا کہ سدھر جاؤ بھائی. اس اسٹریٹجی میں ہاں, رات تک لگے رہے سب, پھر پڑھتے رہے. اس میں ان کو ویڈیوز کا پڑھنے کا کام دیا جاتا ہے, پھر واپس اس پہ فیڈ بیک مانگا جاتا ہے. اس کے بغیر چارہ نہیں ہے, کیونکہ یہ جو کام ہے یہ ہماری زندگی کے شور میں دب جاتا ہے, اور آپ کی زندگی کے شور میں بھی یہ کام دب جاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں یہ زندگی کا شور کیا ہوتا ہے؟ ہماری زندگی کا ایک شور ہوتا ہے, اور ایک بیچ میں بہت اہم کام ہوتا ہے, جیسے ہمارے بچے کی نشے سے بحالی, اور ایک ہماری زندگی کا اپنا علیحدہ ہی شور ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ بتائیں گے آپ کی زندگی کا شور کیا ہوتا ہے؟ روٹین ہے, کیا ہو رہی ہوتی ہے, ادھر جانا ہے, وہ ادھر کام آ گیا, ادھر کام آ گیا, بے شمار چیزیں ہیں جو آپ کو پٹری سے اتار رہی ہوتی ہیں. جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک جہاز جو اڑا جا رہا ہوتا ہے پاکستان سے سعودی عربیہ, تو وہ ایک ڈائریکشن پہ اس کو رکھنا بڑا مشکل کام ہے. وہ ہر وقت جو ہے ہوا اس کو ادھر ادھر کرنا چاہتی ہے, اور 1 ڈگری اگر وہ ادھر ادھر ہو جائے تو وہ سعودیہ نہیں پہنچے گا, وہ اسرائیل پہنچ جائے گا. اس سے آپ اندازہ کریں کہ اگر ہم نے بھی اس کو اس طرح سوچنا ہے کہ ہم نے اس پٹری پہ چلنا ہے جو بحالی کی طرف جاتی ہے, سوبرائٹی کی طرف جاتی ہے, اور ذرا بھی دائیں بائیں نہیں ہونا. اچھا, یہ آپ کو نہیں میں کہہ رہا, یہ ہم اپنے آپ کو بھی کہہ رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے, یعنی ہم, تو ہمیں چین نہیں آئے گا. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے آپ کو چین نہیں آئے گا, کیونکہ جو کرنے والا کام ہے جب ہم نہیں کرتے تو ہمیں چین نہیں آتا. اچھا, ویسے اگر کوئی پوچھے, اب میرے ظالمانہ سوال شروع ہونے والے ہیں, اگر کوئی پوچھے کہ اے ٹھیک تو ہو جائے گا, تو صحیح جواب کیا ہے؟ پتہ نہیں. یعنی حقیقت والا جواب یہ ہے پتہ نہیں. تو یہ جب ہمیں پوچھا جاتا ہے تو ہمارا, جیسے ہمیں نہیں پوچھتے کہ کیا حال ہے, تو ہم کہتے ہیں اچھا ہے. یہ صحیح جواب ہوتا ہے جب ہم, مجھے یہ بتائیے کہ جب ہمیں عام زندگی میں کوئی پوچھتا ہے
کہ کیا حال ہے تو ہم 99.9% کیا کہتے ہیں ویسے ٹھیک ہوتے ہیں. اچھا دوسرا کہتا ہے چلو پھر شاپنگ کرنے چلنے ہیں, میں کچھ شاپنگ کرنی ہے, اب آپ کا دل نہیں کر رہا تو مسئلہ پیدا ہو جائے گا نا. آپ بتا سکتے ہیں کہ میں کچھ اچھا نہیں محسوس کر رہا, وہ پوچھتا ہے کہ اچھا کیا برا ہے, کیوں محسوس کر رہے ہیں برا, تو آپ کہتے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا, مجھے کمفرٹیبل نہیں ہوں, مجھے مشکل ہو رہی ہے, میں ایسا کر نہیں سکتا. لیکن یہ بات جب آپ ہمیں پوچھتے ہیں کیا ٹھیک تو ہو جائے گا, مربت میں ہم بھی کہتے ہیں ہاں ہو جائے گا. لیکن اگر فرض کریں ہم یہ کہہ دیتے کہ پتہ نہیں, داخلے سے پہلے کی بات نہیں کر رہا, داخلے کے بعد کی بات کر رہا. اور جن فیملیز میں ہمیں, چونکہ یہ کچھ فیملیز کے اندر جب انزائٹی کسی ممبر کے اندر زیادہ ہو نا تو ان کا وہ یہ ان کا ایک آپ سمجھ لیں کہ کلینکل حد تک مسئلہ ہو جاتا ہے کہ دے ہیو ٹو آسک. وہ اگر مجھ سے تسلی نہیں ہوئی تو محسن صاحب سے. اچھا وہ پوچھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہو جائے گا, تو وہ بھی مطمئن, ہم بھی مطمئن, اور کم بھی ٹھنڈا. وہ تو ٹیکا ہے نا, وہ تو لگانا ہے. نیورو پلاسٹیسٹی تو ٹیکا ہے, دوائی ہے تو کھانی ہے, ٹیکا ہے تو لگانا ہے, اس کا تو اثر ہوگا. لیکن جب میں کہتا ہوں کہ پتہ نہیں تو آپ کہیں گے نا کمال ہے ڈاکٹر صاحب, اسی تواڈے تے تکیہ کر کے بیٹھے ہیں, تسی کہندے ہو پتہ نہیں. تو میں کہتا ہوں کہ ظاہر بات ہے میں نجومی نہیں ہوں. کہتے کچھ تے دسو, تسی کیڑے پاسے ٹرے ہو, کچھ تے دسو. تو میں کہتا ہوں کہ دیکھیں انڈیکیٹرز ہیں جو آپ دیکھ لیں کہ کیا کہہ رہے ہیں. انڈیکیٹرز ہیں جو کیا کہہ رہے ہیں. دیکھیں جو ہماری علاج گاہ ہوتی ہے تو اس کو ایک ریگولیٹ کرتی ہے باڈی, اور ان کے 133 انڈیکیٹرز ہیں. اور آپ یقین کریں کہ یہ صرف 2/3 انڈیکیٹرز ہیں جو وہ دے رہے ہیں, 1/3 اس کے اوپر ہمارے اپنے ہیں. ان کے 2/3 یعنی 133 جو ہیں وہ 2/3 انڈیکیٹرز ہیں. ہمارے اوپر اور 60-70 انڈیکیٹرز ہیں. چونکہ ہم سب سے پہلے شروع ہوئے تھے یہ کام کرنے, تو ہمیں سب سے پہلے چیزوں کو اچھا بنانا ہوتا ہے. تو لیکن جنرلی اسپیکنگ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کوئی علاج گاہ کیسی ہے تو ایک اس کا جواب ہے اچھی ہے, ایک اس کا جواب ہے کہ بری ہے. لیکن اصل چیز ہے کہ اگر یہ پوچھا جائے کہ اس کے انڈیکیٹرز کتنے ہیں, انڈیکیٹرز, تو کہتے ہیں 133 میں سے 125 ہیں, ایکسیلنٹ ہے. لیکن اگر 20-25 انڈیکیٹر ہیں ٹھیک, تو پھر بلڈنگ جتنی مرضی اچھی ہو, انٹیریئر جتنا مرضی اچھا ہو, اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. لیکن اصل انڈیکیٹرز جو ہیں نشے کے علاج کے وہ 133 نہیں ہے, یہ 133 بیسک ہیں. بیسک کا مطلب ہے جیسے کہ ڈاکٹرز پورے, سائیکالوجسٹ پورے, سائیکیٹرسٹ ہیں, سائیکالوجسٹ ہیں, یا اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کیسے کام کرتا ہے, یا آگ لگے تو رستہ کدھر ہے, فلانی چیز کدھر ہے, یہ چیز کیا ہے, وہ چیز, اس طرح کے سارے انڈیکیٹر ہیں. لیکن جو اصل انڈیکیٹرز ہیں جن کا سوال یہ بنتا ہے کہ کیا ہمارا مریض ٹھیک ہو جائے گا, ان کا ان 133 انڈیکیٹر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس میں انڈیکیٹرز آگے یہ ہے کہ کیا 12 اسٹیپ پروگرام بیسڈ ہے, 12 قدموں کا پروگرام جو ہے وہ ہے یہاں. یہ ہے انڈیکیٹر جسے ہم کیا ڈینائل پہ کام ہوتا ہے, کیا انٹرونشن ڈیٹا پریزنٹ ہوتا ہے, کیا نیورو پلاسٹیسٹی کا کام ہوتا ہے, کیا سٹیک ہولڈر سیشن ہوتا ہے, سب سٹیک ہولڈرز بیٹھ کے بات کرتے ہیں عزت سے. جیسے یہاں مطلب آپ اتنے ڈسپلنڈ ہو کے بیٹھتے ہیں, ہماری پارلیمنٹ میں بھی بیٹھا ہے کبھی کوئی اتنا ڈسپلنڈ ہو؟ آپ نے کبھی دیکھا کہ رولے کے بغیر کہیں بات ہو رہی ہو؟ تو ہم بات کرتے ہیں کہ چوتھا ڈسپلن جو ہے وہ امن اور سلامتی کے ساتھ آپس میں بات کرنا ہے. اگر آپ روز بات نہیں کرتے, ہفتے کے بعد پھر پریا پنچایت نہیں لگاتے, انڈیکیٹرز پورے نہیں. انڈیکیٹرز پہ بات کرنی چاہیے, کیونکہ ہر وقت دھڑکا جو لگا رہتا ہے کہ ٹھیک ہو جائے گا, تو پھر بندے کی زبان پہ آ ہی جائے گا کہ منڈا ساڈا ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اگر اس کو ناپنے تولنے کا کوئی نظام ہو, کوئی نظام ناپنے تولنے کا, تو آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہوگا کہ نہیں ہوگا, آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ ٹھیک ہوگا. ناپنے تولنے کا نظام. لیکن جیسے ڈائبٹیز کے ہمارے ہسپتال میں ہے کہ HbA1c 5.5 6 مہینے کے اندر ہوگا. HbA1c یہ ایک چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ مریض کام پہ جا رہا ہوگا, اپنے آفس, دکان, کاروبار پہ جا رہا ہوگا. اگر ڈائبٹیز میں یہ 2 چیزیں نہیں ہیں تو علاج اچھا نہیں ہے. اب مجھے بتا دیجئے کہ ان 2 چیزوں میں کوئی ٹیکا تو نہیں میں بتا رہا. یہ جو انڈیکیٹرز ہوتے ہیں یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ بنے گا کیا. ہر چیز کا حساب کتاب ہوتا ہے, انڈیکیٹرز ہوتے ہیں. دیکھیں ایک جہاز لینڈ کرنے آ رہا ہے لاہور ایئرپورٹ کے اوپر, تو آپ کو کیسے پتا ہے کہ یہ صحیح لینڈ کرے گا کہ نہیں؟ ٹریفک کنٹرولر کے سامنے انڈیکیٹرز ہیں کہ وہ جہاز کہاں ہے,
ज़मीन से उसकी हाइट कितनी है और उसकी स्पीड क्या है और टाइम कितना है उसकी लैंडिंग में। आपको पता है कि जहाज़ जब टेक ऑफ कर रहा होता है तो उसने कुछ सेकंड होते हैं ख़ास जिसमें टेक ऑफ करना होता है, और अगर उस सेकंड्स में वो इतनी ताकत नहीं पकड़ता कि टेक ऑफ करे तो वो फिर टेक ऑफ नहीं कराते, वो ख़तरनाक हो जाता है। इसी तरह लैंडिंग उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है कि आपका एंगल क्या है, हवा की रफ्तार क्या है, और उसमें एक एक चीज़ उसके ऊपर सामने स्क्रीन पे आ रही होती है और आपको पता होता है। और बैनुल अक़वामी परवाज़ों में तो आप देखते हैं कि वो मुसाफिरों को भी दिखा रहे होते हैं कि जहाज़ का एंगल क्या है, रुख क्या है, स्पीड क्या है, हाइट क्या है, और वो एक ख़ास अंदाज में नीचे आ रहा होता है। क्या आप ये चाहते हैं कि आपके प्यारे यानी हमारे प्यारे इस तरह तरक्की कर रहे हों नशे से निजात में कि आपको ये ना कहना पड़े कि ठीक हो जाएगा, तो आपको पता होवे कि ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा, आपको ये पूछना ना पड़े, या आपका धड़का चलता रहे कि राती नींदर खुली है, ओए दिल तड़क गया, पता नहीं की बनेगा इदा। तो ये पुराने ज़माने की बातें हैं। आज आप पता कर सकते हैं, आपके पास ऐसी किताबें जो अब हमने सारी किताबें उर्दू में भी कर दी हैं, अंग्रेज़ी में भी हैं, वीडियोज़ हैं जो हमारी सारी की सारी उर्दू में भी है, अब वो अंग्रेज़ी में भी हो रही हैं, और दूसरे मुल्कों में जहाँ लोग उर्दू नहीं समझते लोग उनसे फ़ायदा उठा रहे। तो आपको समझ में आया कि ये सवाल कि क्या ये ठीक हो जाएगा, सही सवाल क्या है? आपका सवाल बेहतर है, इससे भी कुछ और बताएं, कोई सही सवाल जो पूछना चाहिए आपको। किसी भी स्टेज पे आप पूछते हैं वो सवाल मुझे बताइए जो सही सवाल है अपने प्यारे के रिकवरी के बारे में, उसको कैसे फ्रेज करें। ये एक सवाल है कि क्या ये सही होना चाह रहा है, ये भी एक सवाल है। क्या ये सच बोल रहा है, ये भी एक सवाल है। नहीं लग रहा है जो है तो मुश्किल है ना, ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂਡੀ ਲੱਗ ਰਹੀ है कि नहीं लग रही, कि सही पक रही है। सबसे पहले इसका इरादा है, या आप इतने कैसे ठीक होगा, ठीक, या आप कोई क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, किस तरह वाले सवाल करें तो हम आपको बताएंगे कि ये कोई खुफिया बात नहीं है कि उसके अंदर क्या है। हमारे जो मरीज़ होते हैं ना, उनका अंदर जो कुछ होता है ना वही बाहर होता है, ये मैं पक्का आपको बता दूं। बिल्कुल, दे कैन नॉट हाइड, ये हाइड नहीं कर सकते, छुपा नहीं सकते, बस ये राज दिखा उनका साढ़े राज ना पूछो। मतलब कहने का ये है कि ये एक आध दफ़ा झूठ बोल सकते हैं, पकड़े जाते हैं। नहीं गल मुँह ते आ ही जाती है, वो दिल दी गल रहंदी नहीं। मतलब वो प्रीटेंड इतना बाजू का ऐसे थोड़ी देर करते हैं, थोड़ी देर करते हैं, थोड़ी देर, लेकिन फिर बात मुंह पे आ जाती है। आप देखें कि क्या क्या रहा है, उसके चेहरे के तासुरात क्या हैं, बॉडी लैंग्वेज क्या है, और सबको आपस में जमा जोड़ करके देखें तो आपको जवाब मिल जाएगा। ना जवाब मिले तो आप चैट जीपीटी पे चले जाएं कि हमारा मरीज़ ये कहता है, उसका डॉक्टर ये कहता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज ये कहती है, उसके चेहरे के तासुरात ये कहते हैं, और वो ये बातें करता है और ये गुस्से करता है और ये फलां चीज़ करता है, तो वो इजी ऑन टू रिकवरी, तो वो आपको बता देगा, बिल्कुल बता देगा। ज़माना बड़ा ख़राब आ गया ज़माना बड़ा ख़राब आ गया, वो पता बहुत खूबसूरत ज़माना आ गया, आप समझो। आपने तो सारे ज़माने देख लिए माशाल्लाह। हाँ देख ये बाकी इसमें कमाल है, ये तो मोटिवेशन है ना। The program works if you work on it. ये कह रहा है ना, वो तो मोटिवेशन है ना। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि स्लोगन बड़े काम के होते हैं। हमारा विलिंग वेज का स्लोगन आप में से किसी को पता है? नहीं, स्लोगन और स्लोगन और है। स्लोगन ये है, पढ़ो लिखो, सुनो बोलो, दिखाई दो, खड़ाक करो, कदमों के निशान छोड़ जाओ। ये है स्लोगन, पढ़ो लिखो, यानी हमारे प्रोफेशनल्स के लिए कि जो भी पढ़ने लिखने की पटरी पे चढ़ जाता है ना, बस वही है इनटू बिलिंगवेज। पढ़ो लिखो, सुनो बोलो। अब पता नहीं यहाँ आके भी बोलना होता है, बड़ी जान निकलती है यहाँ, पता नहीं क्या, लेकिन फिर भी बड़ी जल्दी आना शुरू हो जाता है। पढ़ो लिखो, सुनो बोलो, दिखाई दोगा क्या मतलब है? ये दिखाई देना क्या है? ये
नजर आओ क्या है अच्छा तो क्या नज़र नहीं आते, वो तो दूसरे को ऐनक लगवानी चाहिए। हाँ परफॉर्मेंस देखिए, मैं आपको बताऊं कि सही मानों में लाहौर में रहते हुए जो प्रोफेशनल्स होते हैं, मैं कई प्रोफेशनल्स को 3-3 महीने नहीं देख पाता, हालांकि मैंने ऐनक लगाई हुई है। क्यों नहीं देख पाता? कोई दिखाई देना नहीं चाह रहे होते हैं आपको। दे मेक श्योर कि वो मुझे दिखाई ना दे। ठीक, तो दिखाई दो बहुत ज़रूरी है, दिखाई दो। वो एक बड़ी अच्छी गज़ल है जिसको किसी ने गाया हुआ है, दिखाई दिए बेखुद किया निकालें। तो दिखाई देना जो है ये हमारे स्लोगन का बहुत अहम हिस्सा है। और खड़ाक करो का क्या मतलब है? तो करके तो खाओ को पता लगे कि तुसी भी कुछ करते हो, ठीक है। और कदमों के निशान छोड़ जाओ, लोग याद रखें, जब जाओ तो लोग याद रखें जी। हाँ, कितनी अच्छी बात की इन्होंने, हैं, दिल खुश कर दिया मेरा। हाँ, लेकिन मैं आपको बताऊं कि हर अदारे में ऐसा ही है कि लोग दिखाई नहीं देते, लोग खड़ाक नहीं करते, लोग कदमों के निशान छोड़ के नहीं जाते। हर अदारे का ये प्रॉब्लम है, और जो अदारे के सरकर्दा लोग होते हैं ये उनका कसूर है। वो उनसे काम लेते रहते हैं जो दिखाई देते हैं, ये उनका कसूर। क्योंकि आप घर में किससे काम लेते हैं? आपके घर में 5-7 बंदे होते हैं, बच्चे बड़े मुलाजम, तो किससे काम लेते हैं आप? जो काम करता होता है कहते हैं ओ तू गरीब आ जा भाई, बाकी मेले ते आए नहीं भाई, उसको पकड़ो कि वो किधर है। यकीन करें, कई दफ़ा कुछ 1 महीने बाद मैं किसी बंदे का चेहरा देखता हूँ, मैं कहा अच्छा ही स्टिल विद अस। ऐसा है, हम इस पे कंटिन्यूसली काम करते रहते हैं, ऐसा है। एक वाज़े तौर पर ड्यूटी है और बंदा दाएं बाएं होके दिखाई नहीं देता। घरों में भी होता है, एक बच्चा होता है हर चीज़ में आगे ही आगे, रात को दरवाजे बंद करने हैं तो आ गया जी मैं दरवाजे बंद करने दे, सवेरे उठ के घर दे च रौनक लानी है तो उन्हें शुरू करना है घर दे च काम। माँ बाप खुश हैं, उसी को काम कही जाते हैं। लेकिन बाकियों को, ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में भी ऐसे होता है, स्कोर कौन करेगा? बाबर आजम, बाबर आजम करेगा।
اچھا آپ کو پتہ ہے یہ کس کا کلام ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ نہیں، لتا منگیشکر نے تو گایا ہے. کلام کس کا ہے؟ شاعر کون ہے؟ میر تقی. جی، میر تقی میر. یعنی اتنے بڑے شاعر جو تاریخ میں زندہ ہیں، یہ ان کا کلام ہے اور لتا منگیشکر نے یہ گایا ہوا ہے. آپ آواز سنیں لتا منگیشکر کی. اس کو کہتے ہیں قدموں کے نشان چھوڑ جانا. کوئی بھول سکتا ہے؟ تو جو ہم بتاتے ہیں کہ یہ دکھائی دینا، سب چیزوں بند کر، سب چیزیں جو ہیں وہ دھیان میں رکھنی پڑتی ہے تو ریکوری یا بحالی یا سوبرائٹی کا تحفہ ملتا ہے. مشکل نہیں ہے وہ چیزیں، لیکن وہ قابو میں نہیں آتی. ایک کو پکڑو دوسری نکل جاتی ہے، دوسری کو پکڑو تیسری نکل جاتی ہے. آپ نے وہ پنجابی کی ایک مثال سنی ہوئی ہے ڈڈو تولنے والی بات. اگر آپ کو مینڈک تولنے ہو، زندہ مینڈک، تو تول سکتے ہیں؟ جی نہیں. کیا ہوتا ہے؟ ایک باہر نکل جاتا ہے، ایک اندر پکڑ کے رکھتے ہیں، دو باہر نکل جاتے ہیں. تو یہ جو ہوتی ہے نا کئی چیزیں جن پہ دھیان رکھنا ہوتا ہے ایک چیز کی بجائے، یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے. جیسے بحالی کے لیے یا سوبرائٹی کے لیے 4 ڈسپلنز ہیں. ایک آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، نشے سے مکمل نجات. یہ آخری حتمی نتیجہ چاہیے. ایک اس میں ہے کہ آج کا گرما گرم مسئلہ ان کی رولا ہے. ہر روز ایک رولا ہوتا ہے نا، نئے سے نیا رولا، تو اس پہ توجہ دینی پڑے گی. آج کا مسئلہ کہ اگر اس کو حل نہیں کیا تو باقی جو کچھ بھی کریں بے فائدہ ہے. ایک اور جو سوبرائٹی میں ہے سکور بورڈ. سکور بورڈ کہ پتہ چلے کہ کتنے اوور میں کتنے آؤٹ ہیں اور ٹارگٹ کیا ہے اور کتنی دیر میں وہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے. سکور بورڈ جیسے فٹ بال میچ آج کل ہو رہے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس نے 3 گول کیے، اس نے 1 گول کیا، اس کو یلو کارڈ دکھایا، تو وہ سارا سکور بورڈ. اور یہ جو حتمی اور آخری نتیجہ آپ چاہتے ہیں کہ نشے سے نجات ہو جائے، تو اس کو پھر ہم چھوٹے چھوٹے حصوں میں بانٹتے ہیں جو کہ روز کرنے ہوتے ہیں. چھوٹے چھوٹے کام روز کرنے ہوتے ہیں. جیسے ہم زندگی میں چھوٹے چھوٹے کام روز کرتے ہیں، نہاتے دھوتے ہیں، برش کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور مہینے بعد نتیجہ سامنے آ جاتا ہے کہ ہمیں کیا ملا. تو ہر روز کچھ نہ کوئی چھوٹے موٹے کام کرنے ہوتے ہیں. 12 قدموں کے پروگرام پہ توجہ دی، انٹرونشن ڈیٹا پہ توجہ دی، ڈینائل پہ بات کی، سچ کے اوپر توجہ دی، شیم سے نکلے کہ نہیں. سنگل موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر کسی فیملی کا یہ ہے کہ وہ کامیاب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. سنگل موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر شیم، کہ اگر شیم ان کے نزدیک زیادہ اہم ہے اور شیم کے مطابق انہوں نے طرز عمل رکھنا ہے، کوئی کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، تو سمجھیں اچھا پروگنوسس نہیں ہے، اچھا نتیجہ نہیں ہے.
सिंपल। तो ये जो रोज़मर्रा करने के काम है, फिर मीटिंग इनके बारे में हर हफ्ते हो जिसमें एक दूसरे से सवाल जवाब कर लें कि ये काम किया कि नहीं किया। तुमने कहा था सच बोलूँगा, तो तुमने बताओ कितने सच बोले। तुमने कहा था कि मैं बदतमीज़ी नहीं करूँगा, तो फिर तुमने अब्बा से ऐसे बात की। तुमने कहा था कि मैं रात 10 बजे सोऊंगा और तुम 2 बजे भी रीलें देख रहे थे। लेकिन ये काम जो करना है, ये फिर चौथा एक डिसिप्लिन है जिसको हम कहते हैं कि अमन और सलामती के साथ जवाबदेही, अमन और सलामती के साथ, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई भी मंसूबा कामयाब होगा या नाकाम होगा, इसका ताल्लुक़ है कि क्या अमन और सलामती के साथ बात होती है कि नहीं। मैं आपको बताऊं कि रिसेंटली आपके सामने एक चीज़ हुई कि अमेरिका और ईरान का झगड़ा था और जो बंदा मुंह खोलता था वो आग ही निकालता था। तो कितने महीने गड़बड़ रही, कहते थे हो जाएगा मुआहदा, होता कोई नहीं था क्योंकि बदतमीज़ी करते थे। तो फिर पाकिस्तान आपको पता है सालिस था, फिर आपको पता है हमारे फील्ड मार्शल, हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने समझाया, उन्होंने कहा कि नहीं बदतमीज़ी नहीं करनी। और मैं आपको बताऊं कि ये मैं मजाकन नहीं कह रहा, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिका के सदर को समझाया कि बदतमीज़ी नहीं करनी भाईजान, बदतमीज़ी नहीं करनी। और आपको पता है पिछले 15 दिन में डोनाल्ड ट्रंप ने बदतमीज़ी नहीं की और बड़ा पेट में उसको तकलीफ़ हो रही है, बदतमीज़ी नहीं की, लेकिन मुआहदा हो गया, बदतमीज़ी नहीं की। तो मैं आपको बताऊं कि ये बड़ा फ़र्क पड़ता है कि कोई समझाता है कि नहीं समझाता। और वो हर रोज़ तारीफ़ करते हैं उनकी कि ए सारा कुछ उन्हों की वजह नाल होया। लोग कहते थे कि ये ऐसे ही कोई हाइप क्रिएट हुई हुई है, जिसको ज़रूरत होती है फिर वो बाप बनाता है, ये तो कोई मसला नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये कभी पाकिस्तान ने ख्वाब में भी नहीं देखा था। पाकिस्तान का तो फ़ोन कोई नहीं उठाता था अमेरिका में, पाकिस्तान का तो टेलीफोन कोई नहीं उठाता था। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये बाकायदा अगले बंदे ने माना है कि सानू ठंडा इन्ना कीता, ये बाकायदा उन्होंने माना है। और आप देख लें आपके साथ हमसाया मुल्क है, इतना बड़ा मुल्क है, वो सड़ के सुहा हो गए। इसको कहते हैं अल्लाह जिसको इज़्ज़त दे, ये इसको कहते हैं अल्लाह जिसको इज़्ज़त दे। अब मैं आपको एक बताऊं कि कल ही पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं और अभी और कम होंगी, और प्रिडिक्शन है लोगों की कि $40 बैरल पे आएगा तेल, यानी पाकिस्तान में फिर 100-125 रुपये का लीटर तेल मिलेगा, क्योंकि ईरान को तेल बेचने की इजाज़त मिल गई और ईरान को इज़्ज़त से रिवाइव भी पाकिस्तान ने किया, तो पाकिस्तान को कोई सस्ता ही मिलेगा, नज़दीक से ही तेल मिलेगा। तो बेहतर दिन आने वाले हैं, इंडिकेटर्स नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह से वो तो फ्यूचर है ना, अभी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का तो फ्यूचर है, लेकिन अल्टीमेटली हर मुल्क जो है ईरान के तेल मार्केट में आने से पहले अपना तेल बेचना चाहेगा, क्योंकि मुल्कों का तेल जमा हुआ है ना, पिछले 3 महीने का बहुत जमा हुआ है। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो इंडिकेटर्स हैं ये आप पता किया करें। अब आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, आप उर्दू लिटरेचर, अंग्रेज़ी लिटरेचर पढ़ सकते हैं, आप चैट जीपीटी पे जाके उससे बात कर सकते हैं। यहाँ पे अब होती है चैट जीपीटी पे बात, तो कोई सवाल क्या करते हैं पेशेंट्स हमारे। अच्छा, ट्यून इन सेशन में 1-2 दफ़ा हुए थे, फिर फैमिली दे आर मोर इनटू कि हमने सिर्फ उनको इंट्रोड्यूस कराना है, आदत डालनी है कि ये भी एक सोर्स है। हालांकि लोगों को इतबार नहीं आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, अभी आपको अभी इतना इतबार नहीं आया, अभी आप उसको मजाक समझते हैं। यानी वो उसमें ये था कि वो वी हेयर आपको पता है कि वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो बहुत खसारे में है, क्योंकि जो काम वो करते हैं उस पर ख़र्चा बहुत आता है, और वो फ्री में भी करते हैं और पैसे लेके भी करते हैं, लेकिन ख़र्चा बहुत आ रहा है और कई लोग मजाक में लगे रहते हैं, तो संजीदा सवाल नहीं करते। कई लोग जो हैं आसानी के लिए चैट जीपीटी पे जाते हैं, आसानी के लिए नहीं जाते, बेहतरी के लिए जाते हैं। दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। और अगर आप चैट जीपीटी पे जाएं और आपको थकावट भी हो, तो इसका मतलब है कि आप चैट जीपीटी से सही फ़ायदा उठा रहे हैं। आपको अगर थकावट हो,
مجھے بتائیے جب کوئی اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں 2 اسٹوڈنٹ مل کے تو ایک اسٹوڈنٹ بہت لائق ہو اور ایک ذرا کم لائق ہو تو تھکے گا کون؟ جو لائک ہے نہیں، جو کم لائق ہے، جو کم لائق ہے، کیونکہ اس کو اس کی پیس کے ساتھ چلنا پڑے گا. ایک بندہ ہے، اسٹوڈنٹ ہے، فرض کریں MBBS فائنل ایئر میں ہے اور وہ بہت پرفیکٹ ہے اور دہرائی ہو رہی ہے، امتحان قریب آ رہا ہے، تو ساتھ جو بیٹھا ہوا ہے تو وہ اس کو مشکل ہو رہا ہوتا ہے میچ کرنا. تو جب آپ چیٹ GPT سے میچ کر کے کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کو جواب دے رہا ہوتا ہے اور آپ اسے انڈرسٹینڈ کر کے سوال کر رہے ہوتے ہیں، پوچھ رہے ہوتے ہیں اور آپ اسے میچ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بہت تھکن ہوتی ہے. اور اگر تھکن ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوالٹی بھی آئے گی. لیکن اگر آپ کاپی پیسٹنگ کر رہے ہیں تو بے معنی ہے، کوئی فائدہ نہیں. وہ تن آسانی ہے، لوگ تھیسس بنا لیتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، تو اسے ڈگری تو مل جاتی ہے، ایکسپرٹیز نہیں آتی.